کبھی سوچا ہے کہ پرانی صدیوں پرانی پیشن گوئیاں کیا وہ ہمارے آج کے دور، ہمارے اسمارٹ فونز، ہمارے ہوائی جہازوں کی بات کر رہی تھیں؟ یہ ایک بہت ہی دلچسپ نظریہ ہے جو تاریخ اور ٹیکنالوجی کو ایک بالکل نئے انداز میں جوڑتا ہے۔ چلیں اس کو ذرا گہرائی سے دیکھتے ہیں۔ سننے میں تو یہ کسی کہانی کی بات لگتی ہے نا؟ ایک قدم مکہ میں، دوسرا شام میں، یہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن جس نظریے کی ہم بات کر رہے نا، وہ کہتا ہے کہ اس کا جواب وہ ہماری آنکھوں کے بالکل سامنے ہے، ہماری اس جدید دنیا میں ہی چھپا ہوا ہے۔ اچھا، تو اس پورے نظریے کو سمجھنے کے لیے نا سب سے پہلے ایک بہت بنیادی سا فرق ہے، اسے سمجھنا پڑے گا۔ اور یہیں پر یہ نظریہ ایک بہت ہی اہم موڑ لیتا ہے۔ دیکھیں، یہاں بات کسی ایک شخص کی نہیں ہو رہی، بلکہ ایک پورے کے پورے عالمی نظام کی ہو رہی ہے۔ ایک ایسا سسٹم جو اس نظریے کے مطابق پہلے ہی ہماری زندگیوں کا حصہ بن چکا ہے، اور ہماری ساری توجہ اسی سسٹم پر رہے گی۔ تو اب یہاں سے یہ معاملہ اور بھی دلچسپ ہو جاتا ہے۔ کیسے یہ نظریہ پرانے قدیم الفاظ کو ہماری آج کی حقیقت سے جوڑتا ہے؟ چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہوتا ہے۔ ذرا سوچئے، اگر پرانے وقتوں کے لوگ ایک جیٹ طیارے کو دیکھتے تو اسے کیسے بیان کرتے؟ شاید وہ یہی کہتے کہ یہ کوئی ایسا گدھا ہے جس کے کان بہت بڑے ہیں اور وہ ہوا میں ناقابل یقین رفتار سے اڑ رہا ہے۔ اور یہ سوچئے کہ ایک ہی وقت میں پوری دنیا تک اپنی آواز پہنچانا، یہ تو کبھی خواب لگتا تھا، ہے نا؟ لیکن آج ریڈیو، ٹی وی، انٹرنیٹ، ان سب کی وجہ سے یہ ہماری روزمرہ کی زندگی کا حصہ ہے۔ اچھا، اور فطرت پر قابو پانے کی بات کریں تو پیشن گوئی میں ذکر ہے آسمان کو حکم دینے کا کہ بارش برساؤ۔ آج ہمارے پاس کلاؤڈ سیڈنگ جیسی ٹیکنالوجی موجود ہے جو بادلوں سے بارش برسوا سکتی ہے، بالکل ویسے ہی۔ اور بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ زندگی اور موت کے بیچ کی جو لکیر ہے نا، وہ بھی اب دھندلی پڑ گئی ہے۔ آج کی جدید میڈیکل سائنس اور سرجری وہ کام کر رہی ہیں جو ایک زمانے میں صرف معجزے ہی سمجھے جاتے تھے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر یہ سب سائنس اور ترقی ہے تو پھر اسے ایک فتنہ یعنی ایک بہت بڑی آزمائش کیوں کہا گیا ہے؟ بس یہیں سے یہ نظریہ بہت گہرا ہو جاتا ہے۔ یہی اس پورے نظریے کا مرکزی سوال ہے کہ اگر یہ سب کچھ انسانی ذہانت کا ہی کمال ہے تو اس میں آخر خطرناک بات کیا ہے؟ اور اس کا جواب اس نظریے کے مطابق ٹیکنالوجی میں نہیں بلکہ کہیں اور چھپا ہے۔ اسے یوں سمجھیں کہ مسئلہ گاڑی میں نہیں بلکہ ڈرائیور میں ہے۔ ہمارے ہاتھوں میں بے پناہ مادی طاقت تو آ گئی ہے، لیکن اس طاقت کو صحیح سمت میں چلانے کے لیے جو روحانی اور اخلاقی رہنمائی چاہیے، اس کی شدید کمی ہے۔ تو یہ جو روحانی خلا ہے، یہ آیا کہاں سے؟ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے یہ نظریہ ہمیں تاریخ میں بہت پیچھے ایک خاص موڑ پر لے جاتا ہے۔ اس نظریے کے مطابق اس سب کی جڑیں سینٹ پال کی ان تعلیمات میں ہیں جنہیں یہاں پالزم کا نام دیا گیا ہے۔ دلیل یہ ہے کہ انہی تعلیمات نے مذہب کی سمت ہی بدل دی، اور وہاں سے ایک ایسے تاریخی رد عمل کا سلسلہ شروع ہوا جو آج تک جاری ہے۔ اب یہ نظریہ 3 بڑی تبدیلیوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ پہلی، ایمان کو عقل سے الگ کر دیا گیا۔ دوسری، ایمان کو عمل سے کاٹ دیا گیا۔ اور تیسری اور آخری، الہامی قانون کو ہی ختم کر دیا گیا، جس کی وجہ سے ایک بہت بڑا روحانی خلا پیدا ہو گیا۔ اور اس کا اثر پھر صدیوں تک محسوس کیا گیا۔ ہوا یہ کہ پہلے مذہب نے سائنس کو کچلا، اور پھر جب سائنس نے دوبارہ سر اٹھایا تو وہ مذہب سے گہری نفرت اور دشمنی لے کر اٹھی۔ اور یہ جو تقسیم ہے نا، یہ آج بھی ہماری دنیا کی ایک بڑی حقیقت ہے۔ اور یہی تاریخی تقسیم ہمیں سیدھا آج کے دور میں لے آتی ہے، ایک ایسی دنیا میں جسے یہ نظریہ روح کے بغیر تہذیب کا نام دیتا ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایک ایسی دنیا جو کائنات کو تو پوچھتی ہے مگر اس کے بنانے والے کو بھول گئی ہے۔ ایک ایسی تہذیب جو جسم کو تو سنوارتی ہے لیکن روح کو بالکل نظر انداز کر دیتی ہے، جو اس دنیا کی عارضی زندگی کے پیچھے بھاگ رہی ہے اور آنے والی ہمیشہ کی زندگی کو بھلا بیٹھی ہے۔ یہ نظریہ یہاں ایک بہت ہی چونکا دینے والی تصویر پیش کرتا ہے، ایک ایسی تہذیب جس کی پیشانی پر، اس کے ماتھے پر کفر لکھا ہوا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ صرف ایک بڑا چڑھا کر کی گئی بات ہے، یا اس میں کوئی گہری سچائی بھی چھپی ہے؟
دیکھیں، جب طاقت بغیر حکمت کے آ جائے تو اس کا نتیجہ صرف تباہی ہی ہوتا ہے، اور پچھلی صدی میں ہونے والی 2 عالمی جنگیں اس کی سب سے خوفناک مثالیں ہیں۔ اور آخر میں یہ پورا تجزیہ ہمیں ایک بہت بڑے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے کہ جب ہماری ٹیکنالوجی کی طاقت ہمارے روحانی اور اخلاقی قطب نما سے بہت آگے نکل جائے تو اس کا حتمی نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب شاید ہم سب کو مل کر تلاش کرنا ہے۔